بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں خوشی کے مواقع رکھے. حقیقی خوشی کا ایک موقع وہ ہے جس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کا اب موقع نصیب فرمایا. اور یہ موقع وہ ہے جب کہ ایک مسلمان بیٹا اور ایک مسلمان بیٹی نکاح کی مبارک چھتری کے نیچے ایک نئے کنبے کی تشکیل کا اللہ کے نام سے آغاز کرتے. نکاح کی شان و عظمت اور نکاح کی برکات کتاب و سنت میں بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہیں. نکاح حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. نکاح امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بیزاری کا اظہار کیا ہے جو نکاح سے منہ موڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب مناسب رشتہ میسر آئے تو فوراً شادی کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ نکاح بندے کے آدھے دین کو مکمل کرتا ہے، باقی آدھے دین میں بندہ اللہ تعالی سے ڈر جائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنے والا اللہ رب العالمین اس کی مدد کو اپنے ذمہ لیتے.
قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نکاح اللہ کے فضل و کرم سے اور رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آنے والی بیٹی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے پورے کنبے کے لیے رزق لانے کا سبب بنتی ہے. نکاح کی وجہ سے آج کے دور کی ایک بہت عام بیماری ٹینشن 21ویں پارے سورہ الروم آیت شریفہ 21 میں رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ نکاح میں اطمینان اور سکون ہے. نکاح کی شان و عظمت کے بارے میں کتنی ہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد مسلمان جوڑا جب ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد کیے جانے والے ازدواجی تعلقات کو صدقہ کا نام دیا ہے کہ جس طرح صدقہ کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح نکاح کے بعد ازدواجی تعلقات سے رب العالمین جوڑے کے لیے نیکیوں کو لکھتے ہیں. نکاح کی یہ ذکر کردہ برکتیں اور دیگر بھی کیا آج بھی ہیں؟ عام طور پر جواب نفی میں. ہم لوگوں نے اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے افراط و تفریط سے، اپنی کمی اور بیشی سے نکاح جو ہمارے لیے رحمت تھی، جو ہمارے لیے اللہ کی برکتوں کے پانے کا سبب تھا، ہم نے اس کو اپنے لیے عذاب اور مصیبتوں کو لانے والا بنا لیا. اس سلسلے میں بغیر کسی تفصیل کے چند ایک باتیں سماعت فرما لیجیے، شاید اللہ تعالی ہمارے آج کے جوڑے کو اور باقی سننے والوں کو اس سے فائدہ نصیب فرمائے. نکاح کی برکت کو پانے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب دین اور اخلاق کی وجہ سے کیا جائے. خاندان دیکھنا، مال دیکھنا، حسن و جمال دیکھنا، ذات دیکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت نہیں روکتی. لیکن جو آخری فیصلہ ہے وہ بیٹے اور بیٹی اس کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ہونا چاہیے. اور اخلاق اور دین سے مراد یہ ہے دین اس کا معاملہ ظاہری طور پر اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو. جو اللہ کا کھوٹا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کھڑا ہو، اور جو بیٹی اللہ کے ساتھ کھڑی نہیں وہ خاوند کے لیے کیا کھڑی ہوگی. اور دوسری بات اخلاق، اس کا معاملہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اڑوسی پڑوسی سے ٹھیک ہو. اس کا معاملہ ماں باپ سے ٹھیک نہیں، وہ میری بیٹی سے کہاں سے ٹھیک معاملہ لائے گا. اور جو بیٹی ماں باپ کی نافرمان ہے وہ خامن کی کب فرما بردار ہوگی. تو پہلی بات جسے رشتے میں دیکھنا چاہیے، اگر ہم نکاح کی خیر و برکات کو پانا چاہتے ہیں، کہ انتخاب کس بنیاد پہ ہو؟ دین اور اخلاق. دوسری بات، نکاح میں بیٹی اور اس کا باپ دونوں کی مرضی شامل ہو. کوئی باپ کتنا بڑا عالم ہو، سیاستدان ہو، تعلیم یافتہ ہو، سرمایہ دار ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ
کہ بیٹی پکڑے اور جس کو چاہے تھما دے. کوئی بیٹی گائے اور بھینس تو نہیں، بھیڑ بکری نہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر جہاں چاہے پھینک دے. نہ، انسان ہے اور زندگی اس نے بسر کرنی ہے. باپ اور ماں نے آ کے وہاں نہیں رہنا. اور اس کے ساتھ بیٹی بھی اپنی مرضی سے اسکول میں، کالج میں، کنٹین میں بیٹھے بیٹھے سودے نہ کرتی پھرے. بھیڑیے بہت ہیں اور وہ عورتوں سے وہ معاملہ کرتے ہیں جو لوگ ناک صاف کرنے کے بعد ٹشو سے کرتے ہیں. جذبات میں اور سبز باغ دکھانے پر بہت سی عورتیں اور اپنے خیال میں بڑی ماڈرن بنتی ہیں، تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ بنتی ہیں. بھیڑیے ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور دیکھتے بھی نہیں کہ کوڑا کے ڈرم میں یہ ٹیشو گرا ہے یا باہر ہی گرا. بچیوں کی حفاظت کے لیے اور خاندانوں کی سلامتی کے لیے ہماری شریعت کا یہ قانون ہے، باپ اور بیٹی دونوں متفق ہوں گے تو رشتہ ہوگا. تیسری بات، نکاح کی برکتوں کو پانے کے لیے سادگی، تکلفات سے دوری. اور یہ چیز بہت سے لوگوں کو مار رہی ہے. سمجھتے ہیں شادی کی تقریب زندگی کا آخری موقع ہے، سارا زور لگا دیں. بعد میں دلہا اور دلہن خیرات مانگیں گے، اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. کیا کرنا ہے؟ عقل سے کام لینے والے بہت تھوڑے. پتہ نہیں آپ کیسے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. شادی کے بعد بچے اور بچی کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. اب شادی میں اتنا خرچ کیا کہ قصاب کے بھی پیسے دینے ہیں، نانبائی کے بھی واجبات باقی ہیں، کراکری کے سامان کے بھی پیسے باقی ہیں، اور بعد میں چھپتا پھرتا ہے. خاک ہے ایسی تقریب پر. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں امت کو خبر دی، بے شک سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے. اب تک ہو کے برکت آ جائے گی، بچی کا مستقبل زیادہ محفوظ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. اور ایک اور فیشن ہوا چاہتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آج کا نکاح بھی وہی ہو، نکاح مسجد میں پڑھوا لو، رحمان راضی ہو جائے اور باقی کام شیطان کی مرضی میں میرج ہال میں کریں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اور یہ صاحب کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سپروائزر ہے، اس کی آنکھوں میں مٹی ڈالی اور بعد میں جا کے شیطان کی ناش پر ناش. کوئی بات ہے؟ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ ہاں، اپنی جانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے سروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. اچھی طرح غصہ کرے تو کرتا رہے. تیسری بات، اگر نکاح کی برکات کو پانا ہے، جتنی سادگی ہوگی، جتنی آسانی ہوگی، اتنی برکتیں زیادہ ہوں. چوتھی بات، دلہا بیٹا اور دلہن بیٹی ہوش کریں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں قابل احترام ہیں. نکاح کے ذریعے بیٹے کو کوئی لونڈی نہیں دی جا رہی کہ لے جائے اور نوکرانی خادمہ لونڈی بنا کے اس کو استعمال کرے. معاذ اللہ، اس کی ماں بھی آئی ہے، اس کی بہنیں بھی کہیں گئی ہیں، اور اس کی اپنی بچیاں بھی کہیں جائیں گی. یہ لونڈی خادمہ نوکرانی والا تصور شیطانی ہے.
اپنے ماں باپ کے گھر کو جہاں وہ چڑیا تھی چھوڑ کے آئی ہے اس کی نوکری کے لیے نہیں، وہ واجب الاحترام ہے۔ اور دلہا بیٹا بھی سنے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا نکاح کی برکات پائے گا، وگرنہ یہ کشتی نہیں چلے گی۔ اور بیٹی بھی سنے نکاح کے ذریعے اسے کوئی چپڑاسی نہیں دیا جا رہا کہ تو بچے کو اٹھانا اور میں اندر دکاندار سے کہہ کے لگاؤں، شیطانی تہذیب ہے، ابلیسانہ باتیں ہیں۔ دونوں خاوند اور بیوی دونوں واجب الاحترام ہے، دونوں کے حقوق ہیں، اور نکاح کی برکات وہاں آئیں گی جبکہ خاوند بیوی کا اور بیوی خاوند کا خیال رکھے۔ نہ بیوی حقیر ہے نہ خاوند حقیر ہے، نہ خاوند غلام ہے نہ بیوی لونڈی ہے، دونوں انسان ہیں اور دونوں زندگی کے ساتھی ہیں۔ پانچویں بات، نکاح کے بعد دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، دونوں خاندان ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں خاندان اپنی اپنی حدود میں رہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کے بعد ہماری بیٹی چلی گئی تو دلہا کے گھر کے اوپر میرا جھنڈا لہرے گا، شیطانی بات۔ تو کون ہے؟ اپنے گھر میں رہ۔ اور دلہا بیٹا کے گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے گھر میں جو فنکشن ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ حیا نہیں آتی تجھے؟ تیری بیٹیاں نہیں تو کیا تیرے گھر میں سارے پروگرام بیٹیوں والوں کی مرضی؟ اب تیری 4 بیٹیاں ہیں، کس کی مرضی کے مطابق کرے گا؟ ہر کنبہ اپنی حدود میں رہے، لڑکے والے قابل احترام، لڑکی والے قابل احترام، اور جتنا یہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے نکاح کی برکات اتنی زیادہ۔ چھٹی اور گفتگو کی آخری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ نکاح یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے خوشی کا موقع ہے۔ خوشی کس نے دی ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ اس رشتے کے ہونے کے پیچھے کتنی دعائیں، بوڑھوں نے، بوڑھی مائیوں نے، اللہ جانتا ہے، بوڑھی ماؤں نے کتنی دعائیں کی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس خوشی کے آنے پر کیا کرنا ہے؟ ناشکری یا شکر؟ تو جو ہو رہا ہے شادی کی تقریبات میں وہ شکر ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط، عورتوں کا فاحشہ عورتوں کے لباس میں آنا، یہ شکر ہے۔ بالوں کو اس طرح بکھیر بکھیر کے بنانا کہ شاید سونے والے کمرے میں بھی اتنا اہتمام نہ کیا جائے، ایسا لچر بےہودہ شیطانی لباس پہننا کہ آدمی بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جس اللہ نے نعمت دی ہے وہ چھین نہیں سکتے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں معذور بچے ہوں، پھر پوچھے کہ شادی کا جو نتیجہ انہیں ملا ہے کیا تمنا کرتے ہیں؟ کچھ بول کر کچھ دیر میں کہتے ہیں یا اللہ پردے ڈھانپ دے۔ ہے ایسی بات کہ نہیں؟ بچہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، ہر کام بستر پر اور ماں کروائے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں اور ان کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شادی کے موقع پر یہ بات کہنا شاید کسی کو بھلی نہ لگے، اس کی مرضی، لیکن اللہ کرے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ اس برے انجام سے بچ جائے، اس
से बच जाएं। खुशी का मौका अल्लाह की ताबेदारी में बसर करें। हमें अल्लाह की पहले भी जरूरत थी, अब भी है, और शादी के बाद दोनों कुंभों को जरूरत पहले से ज्यादा है। जब जरूरत पहले से ज्यादा है तो पहले से ज्यादा ताबेदारी करनी है या छोड़ देना। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हमारा आज का ये निकाह 6 की 6 बातों का खास ख्याल रखते हुए किया जाएगा, और अल्लाह के फजल करम से हमारी बेटी और बेटा दोनों उन बरक़ात को पाएंगे जिनका जिक्र पहले किया गया, और दीगर बरक़ात भी जिनका किताब व सुन्नत में बयान किया गया है। बेटा मोहम्मद अजीज असलम वल्द मोहम्मद असलम, मैं तुम्हारा निकाह असरा फैयाज मोहम्मद बेटा मोहम्मद उजैर असलम वल्द मोहम्मद असलम, मैं तुम्हारा निकाह असरा फैयाज वल्द मोहम्मद फैयाज महमूद के साथ 20,000 रुपये हक महर जो अदा कर दिए गए हैं कर दूं, मंजूर है। बारकल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुमा बिखैर। अल्लाह पाक अपने फज़ल व करम से इस निकाह को बाबरकत बनाए। इस जोड़े के दरमियान मोहब्बत, प्यार, ईसार खूब पैदा फरमाए। हर किस्म के हसद, शर, चुगली, गीबत और बुराई से इस कुंबे को अपने फज़ल व करम से और शर से इस कुंबे को महफूज फरमाए। अल्लाह करीम इस कुंबे को अपने फज़ल व करम से पाकीज़ा, बेऐब, सही सालिम, बहुत ज्यादा औलाद अता फरमाए। ये निकाह दोनों के लिए खैर, बरकत, रहमत का सबब हो, दीनी खैर भी हो, दुनियावी खैर भी हो। अल्लाह इन दोनों कुंबों को एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कहने सुनने की गलती को मुआफ फरमाए, और जो ठीक बात कही और सुनी गई अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और उस पर अमल की तौफीक हमारे बेटे और बेटी दोनों को अता फरमाए, और बाकी अहले इस्लाम को भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।